معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کی آج 8 تاریخ ہے، اور اس پہلے عشرے کے مبارک دن ہم اور آپ گزار رہے ہیں۔ یقیناً یہ وہ مبارک دن ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی مقدس ہیں، اور ان دنوں میں جو بھی نیک عمل بندہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نیک عمل دیگر دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ اور یہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو 2 اہم عبادات ہم اور آپ جان لیتے ہیں کہ اسی ماہ مبارک میں ادا کی جاتی ہیں۔ ایک حج ہے اور دوسری اہم عبادت قربانی ہے۔ یقیناً دونوں کا تعلق ایک مسلمان کی زندگی سے بڑا گہرا ہوتا ہے، اور حج کی عبادت یقیناً ہر ایک مسلمان حج کی استطاعت تو نہیں رکھتا، لیکن اپنے محلے، اپنے دوست و احباب، رشتہ داروں اقارب میں سے اگر کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو یقیناً ہماری محبتیں بھی ان کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں، اور ہمیں یہ یاد آ جاتا ہے کہ یقیناً یہی ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، تو وہ حج کے لیے اس ماہ مبارک میں بارگاہ مقدسہ یعنی خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر حج کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو یقیناً وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو آج عرفہ کا دن وہاں پر ہے، اور آج ہی کا دن جو ہوتا ہے حاجیوں کے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے، اور میدان عرفات میں ایک لمحہ کے لیے، ایک گھڑی کے لیے کیوں نہ ہو، ٹھہرنا، رکنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ حج کا رکن اعظم ہوتا ہے، بہت بڑا رکن ہوتا ہے۔ اور میدان عرفات میں جب حاجی حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ وہ سارے حاجی بڑے خوش نصیب ہے کہ آج یوم عرفہ ہے وہاں پر، اور ساتھ میں جمعہ کا دن بھی آیا ہے، اور جب عرفہ اور جمعہ مل کر آ جاتا ہے تو اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم اور آپ ملک ہندوستان میں ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ کل جو آنے والا دن ہے 9 تاریخ، جو یہاں کے اعتبار سے یوم عرفہ ہوگا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دن کا احترام کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے
تو کل کے دن کا روزہ ضرور رکھے۔ احادیث مبارکہ میں عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں یہ آیا کہ عرفہ کے دن کا روزہ یہ اگر کوئی بندہ مومن رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک سال پچھلے سال کے گناہوں اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور دیگر احادیث کے مفہوم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک روزہ یہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو یقیناً آج کا دن بھی بڑا معزز و محترم ہے اور ساتھ ہی ساتھ کل کے دن کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرنا ہے اور نیک اعمال کی کثرت کرنے کے ساتھ اگر رب تعالیٰ توفیق دے تو روزہ جیسی عظیم عبادت کو اپنا کر بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اب بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ رکھنا منع ہے، یا پھر آج ہم روزہ نہیں رکھے تو کیا کل ایک دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو شرعی اعتبار سے ایک دن کے روزے رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ تو اگر کل کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے تو شریعت مطہرہ کی جانب سے اجازت ہے کہ آپ ایک دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ جن پر قربانی واجب ہے وہ مسلمان قربانی کی تیاریاں شروع کر چکے ہیں۔ تو آئیے قربانی کی فضیلت کیا ہے اور قربانی کی عبادت کس پر واجب ہوتی ہے اور ان میں کن باتوں کا خیال کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہوتا ہے، انشاءاللہ عز و جل ان تمام باتوں کو آج کے جمعہ میں خاص کر آپ سماعت فرمائیں۔ قربانی یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے اور اس سنت ابراہیمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بھی باقی رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کی جو سب سے چھوٹی پیاری سورت مبارکہ ہے جو سورہ کوثر ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، وَانْحَرْ اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ تو یہاں پر اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ رب تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی آپ نے بھی برابر قربانی کو اپنایا ہے، اور جب تک آپ ظاہری حیات طیبہ میں رہے برابر آپ اس پر عمل پیرا رہے۔ اور قربانی کے سلسلے میں ایک مسلمان کو کس طریقے سے دلی اعتبار سے تیار رہنا چاہیے، تو قرآن عظیم کا پیغام یہ ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ ہم اور جو قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا کہ قربانی کا گوشت نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے۔ ہاں اگر رب کی بارگاہ میں تمہارے پاس سے کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ جو تمہارے دل کی پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظاہری اعتبار سے عمل تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ جن جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ نے قربانی کے لیے خاص کیا ہے اسے خریدنا ہے، خرید کر جو خاص قربانی کے دن ہیں رب تعالیٰ کے لیے اسے ذبح کرنا ہے، تو یہ تو ظاہری عمل ہو جائے گا، لیکن اس کا باطنی عمل کیا ہے، اس کی روحانیت کیا ہے؟ تو روحانیت جو ہے، باطنی کیفیت جو ہے وہ دل کی پرہیزگاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ہم کو دکھاوا نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، یہ مقصود الہی ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن عظیم میں ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہے
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے حبیب آپ فرما دو کہ ان صلاتی و نسکی، کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک مسلمان کی شان کیسی ہونی چاہیے، مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، مسلمان کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ مسلمان کی نماز ہو یا مسلمان کی قربانی ہو یا مسلمان کا روزہ ہو یا پھر حج ہو یا ہر ایک عبادت، یہاں تک کہ مسلمان کا جینا مرنا، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ گزرنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان دنیا میں آیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اعمال کے ذریعے سے راضی کرے تاکہ ہمارے دنیا کے اعمال کے ذریعے آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے۔ اب آئیے احادیث رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ انسان کا، آدمی کا جو عمل ہوتا ہے ایام نحر میں، قربانی کے دن میں، تو قربانی کے دن میں آدمی کا عمل جو رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے وہ یہ ہے کہ احراق الدم، یعنی خون کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہانا، یعنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا۔ سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ عمل یوم النحر، قربانی کے دن جو محبوب اور پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے، خون کا بہانا یعنی جانور کو ذبح کرنا ہے، سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر قربانی واجب کر دی ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قربانی کو ضرور ادا کرے، اور اگر وہ قربانی ادا نہیں کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ قربانی کے بجائے میں راہ خدا میں بہت سارا مال صدقہ و خیرات کر دوں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ بکرا اگر 10,000 میں آتا ہے اور اگر جس پر قربانی واجب ہے 1 لاکھ یا 1 کروڑ میں اگر راہ خدا کے نام پر خرچ کرتا ہے تب بھی اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک جانور کو ذبح کرنے کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے جو بندہ مومن پر واجب کیا ہے اس کی ادائیگی ضروری اور لازم ہوتی ہے، اور تبھی جا کر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے والا شمار کیا جائے۔ اور قربانی کا جانور یقیناً ہم اور آپ یہاں پر ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد قربانی کی ادائیگی کر دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمیں گوشت وغیرہ بھی کھانے کو بھی مل جاتا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں، جان لیں کہ جانور کا معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ پسندیدہ عمل احراق الدم یعنی قربانی کرنا ہے، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کا جانور اپنے کھوڑوں، اپنی کھال اور اپنے چمڑے کے ذریعے سے وہ قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ جب قربانی کو ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے کے بعد قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام طہوریت حاصل کر لیتا ہے۔ تو ایسا پسندیدہ عمل ہے جانور کو قربان کرنا اور قربانی کرنا۔ اور ایک حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی سماعت کرے اور اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یعنی ہم جانور کو ذبح کریں گے، سنت ابراہیمی کو ادا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ کہ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی تمہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، ہر ایک بال کے بدلے، سبحان اللہ، ایک بکرے کے بال کتنے ہوتے ہیں؟ شاید ہم اور آپ کیا ایک 10 لوگ بھی مل جائیں اور مل کر شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم و رحیم ہے کہ آپ کی جو قربانی ہے وہ بھی ادا ہو رہی ہے، آپ عبادت کا ثواب بھی پاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جس جانور کو آپ نے ذبح کیا ہے اس جانور کی کھال پر جتنے بال ہے ہر ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور بکرے وغیرہ کے بال کم ہوتے ہیں اور جو بھیڑ ہوتی ہے تو ان کے اوپر بال زیادہ ہوتے ہیں جس کو اونٹ کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس کے بھی ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی اسے عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ یہ قربانی کے جانور کا معاملہ ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جو روپیہ قربانی کے دن قربانی کے سلسلے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ روپیہ وہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا پیارا اور محبوب ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کا جانور یہ وہ جانور ہے کہ بروز محشر پل صراط پر بھی کام آنے والا ہوتا ہے کہ حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ آیا ہے کہ تم اپنی قربانیاں اچھی صحت مند موٹی تازی اور ترو تازہ صحت مند قربانیاں دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ اور كَمَا قَالَ الرَّسُولُ، اس لیے کہ یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ پل صراط پر تمہارے لیے سواریوں کا کام کرنے والی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قربانی کا جانور خریدے تو اپنی استطاعت کے مطابق خریدے، بے عیب خریدنے کی کوشش کریں، صحت مند خریدیں، اور یقیناً آپ جتنی محبت کا اظہار کریں گے راہ خدا میں مال خرچ کر کے قربانی کا جانور خریدنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بڑا پیارا اور محبوب ہوگا۔ اور یہ بھی سن لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، اور دیکھیے وعید آپ نے کیا بیان فرمائی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی، یعنی مال عطا کیا، استطاعت عطا فرمائی، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو آپ یہ فرماتے ہیں اس شخص کے لیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً قربانی کا جو حکم ہے یہ وجوب کا حکم ہے، واجب قربانی جو مالک نصاب اور شرائط جن میں پائی جاتی ہے اس میں، تو جب واجب ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ قربانی ضرور ادا کرے۔ اب آئیے قربانی کہتے کسے ہیں، اسے بھی سن لیں کہ قربانی مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے یعنی ثواب کی نیت سے ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا گیا؟ مخصوص جانور۔ ہر ایک جانور کو قربانی کے طور پر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر کوئی مرغا ذبح کر دے اور یہ کہے کہ میں نے قربانی ادا کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ شریعت نے قربانی کے لیے جن جانوروں کو خاص کیا ہے ان میں سے کسی ایک جانور کا اس نے انتخاب نہیں کیا قربانی کے لیے۔ تو قربانی کے لیے 3 قسم کے جانور بیان کیے گئے، اونٹ اور بڑا جانور اور اسی طریقے سے بکرا۔ اب اس کی جتنی قسمیں آتی ہیں یہ سب کے سب خاص جانور میں شمار کیے گئے، اور ان کو اگر قربان کیا جائے گا تو اس کی قربانی ادا ہوگی۔ تو مخصوص جانور سے یہی مراد ہے۔
ہاں جو بڑا جانور ہوتا ہے تو اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور 7 حصے ملے جا سکتے ہیں، اور جب 7 لوگ شریک ہوں گے اور 7 قربانیوں کے ارادے سے کوئی شرکت کر لے گا تو یقیناً 7 کی قربانی بڑے جانور میں ادا ہو جائے۔ اب رہا بکرا وغیرہ، تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ ایک بکرا ایک فرد کے لیے کافی ہوتا ہے، مخصوص جانور مخصوص دن میں۔ تو مخصوص دن کون سے ہیں؟ تو 10 ذی الحجہ، 11 اور 12، یہ 3 دن ایام نحر کے قربانی کے دن کہلاتے ہیں۔ تو ان 3 دنوں میں اگر کوئی قربانی کرے تو یقیناً اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ یعنی عید کے دن، اور یہ عید کے دن کب سے وقت شروع ہوتا ہے؟ تو اگر ہم شہر میں ہیں تو نماز عید کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اصل وقت تو صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن قربانی آپ کو کرنا کب ہے؟ جب نماز عید ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو قربانی کرنا ہے، کیونکہ حدیث رسول سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نماز عید ادا کی جاتی، اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ تو پہلے نماز عید ادا کر لینا ہے، اس کے بعد آپ کو قربانی کرنا ہے۔ 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ، اور 12 کی مغرب سے پہلے تک یہ وقت ہوتا ہے، تو آپ اگر اس سے پہلے کر لیں گے تو آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور راتیں جو ہوتی ہے تو یہ درمیان میں جو 2 راتیں آتی ہے، یہ راتیں بھی قربانی کی راتوں میں داخل ہوتی ہے۔ اب اگر ان راتوں میں کوئی قربانی کرے گا اپنے جانور کی تو یقیناً اس کی قربانی بھی صحیح اور درست ہو جائے گی۔ ہاں فقہا نے اس کو مکروہ لکھا، لیکن مکروہ لکھنے کی وجہ کیا ہے کہ جیسے کہ پہلے آج کل روشنی کا انتظام اچھی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، پہلے ایسا انتظام نہیں ہو سکتا تھا، اور روشنی کا انتظام نہ ہو، اندھیرا ہو، تو جانور کو ظاہر سی بات ہے ذبح کرنے میں کافی تکلیف ہو جائے گی، نقصان پہنچے گا، جانور صحیح طور پر ذبح نہیں ہوگا، اس لیے رات میں کرنے کو مکروہ کہا گیا تھا۔ لیکن اگر آج کل آپ مکمل روشنی کا انتظام دن جیسا کر لیں گے اور بسہولت آسانی صحیح طور پر جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، تو اگر رات میں بھی کوئی قربانی کرے گا تو رات میں بھی اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ قربانی کے تعریف ہے، اور ساتھ میں چند ایک باتیں۔ اب قربانی کس پر واجب ہے آپ اسے بھی سن لیں، ورنہ شہر حیدرآباد میں عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ پورے گھر والے مل کر صرف ایک ہی قربانی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی ہم نے ادا کر دی، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ قربانی کرنے میں بھی ہوتا یہ ہے کہ اولاد بھی کما رہی ہے، کئی ایک ممبرس ہے، تو وہ سب یہ چاہتے کہ نہیں ہم اپنے والد صاحب کے نام سے قربانی دیں، اور کوئی ارادہ یہ کر لیتا ہے کہ نہیں ہم اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کریں گے، اور کوئی نوجوان ابھی نئے مالک نصاب ہوتے، پہلی مرتبہ گھر میں قربانی ہوتی، تو وہ یہ سوچتے کہ قربانی جب پہلی مرتبہ ہے تو میں اپنی والدہ کے نام سے دوں گا یا پھر کسی اور مرحوم کے نام سے دوں گا۔ تو پہلے شرعی مسئلہ کیا ہے آپ اسے سماعت کریں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، اگر وہ یہ شرائط جو ہم بتائیں گے، یہ شرطیں اگر پائی جائے گی تو ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، غیر مسلم پر ظاہر سی بات ہے کوئی عبادت واجب یا فرض نہیں ہوتی، مسلمان ہونا یہ بنیادی شرط ہے، اور دوسری شرط بالغ ہونا، اور تیسری شرط عاقل ہونا۔ جب یہ شرطیں پائی گئی تو چوتھی جو شرط ہے وہ مالک نصاب ہونا ہے۔ مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ تو مالک نصاب وہ ہے جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، یا پھر اگر مرد ہے اس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے تو اس کے پاس اگر بینک بیلنس یا تجارت کا مال وغیرہ یا پھر جو حاجت اصلیہ ضرورت کا سامان ہے تو اس سے زائد اگر سامان 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت کا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور آسان سمجھ لیں آپ، 52.5 تولہ چاندی آج کے پیریڈ میں زیادہ سے زیادہ 43,000 میں آ جاتی ہے۔ تو اب اگر کسی کا کاروبار بزنس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے پاس اپنے بزنس کا سامان
تقریباً 42-43,000 کا رکھا ہوا ہے، یا پھر کسی کے پاس 42 سے 45 ہزار روپے رقم بینک بیلنس رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی سن لیں مسئلہ کہ کسی خاتون کے پاس پورے 7.5 تولے سونا تو نہیں ہے، لیکن 1 تولہ سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے، پاؤں کی چین وغیرہ، تب بھی دونوں کو ملا دیں گے، اور جب ملا کر دیکھا جائے تو 1 تولہ سونا ہی کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے. کیوں؟ 1 تولہ سونا 50,000 میں تقریباً آتا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہم نے کیا بتائی؟ بولیے. ہاں، 42 سے 43,000. تو 1 تولہ سونا، تھوڑی سی چاندی بھی اگر کسی عورت کے پاس ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی. زکات میں قربانی دونوں میں فرق کیا ہے یہ بھی سن لیں. زکات اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس مال ہے اور اس پر سال گزر جائے، لیکن قربانی میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت میں آپ کے پاس اتنا مال آ گیا تو آپ پر قربانی واجب ہے. 3 دنوں میں. اب اگر کسی کے پاس 10 ذی الحجہ کو، اتوار کو عید ہے، اتوار کے دن پیسہ نہیں تھا، لیکن 11 کو اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر ایسا ہوا کہ 45,000 روپے اس کے پاس آ گئے، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہے. کسی عورت کے پاس سونا آیا 8 دن پہلے ہی اور سال نہیں گزرا، لیکن اس پر بھی قربانی واجب ہوگی. زکات کا مسئلہ الگ ہے، قربانی کا مسئلہ الگ. تو اس طور پر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے گھر کے جتنے ممبرز ہیں، والد ہے تو ان کا اپنا بینک بیلنس ہے اور وہ مالک نصاب ہے تو ان کے نام سے قربانی کرنا واجب ہے. والدہ ہے تو ان کے نام سے، ان کے پاس سونا ہے، چاندی کچھ رکھی ہوئی ہے تو ان کے نام سے قربانی کرنا واجب ہے. اسی طریقے سے ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں، جاب پر ہے اور آپ نے خود جمع کر کے رکھا ہے 45,000 روپے تقریباً، تو اب آپ کے نام سے بھی قربانی کرنا واجب ہے. تو اس طریقے سے چاروں شرطیں جن کے اندر یہ 3 دنوں میں پائی جائے گی تو اس پر قربانی واجب ہوگی. اب چاہے وہ گھر کا ممبر 1 ہو جس پر واجب ہے، یا 4 یا 10 بھی ہوں گے، تو ہر ایک کے نام سے الگ الگ قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے. اب اگر کسی کے گھر میں والد صاحب کما نہیں رہے ہیں، چونکہ والد نے بہت کچھ محنت کر کے اپنے اولاد کو لائق بنا دیا، اب والد صاحب گھر میں آرام کر رہے ہیں اور بیٹا خود کماتا ہے، تو اب معاملہ یہ ہے کہ بیٹا خود مالک نصاب ہے. تو بیٹا یہ چاہے کہ والد صاحب مالک نصاب تو نہیں ہے لیکن میرے والد ہے، میں ان کے نام سے ذبح کروں گا، تو یہاں پر شریعت کی ہم کو اطاعت کرنی یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے نام سے قربانی کریں. اگر آپ والد کی طرف سے نفل عمل کرنا چاہتے ہیں، والدہ جو مالک نصاب نہیں ہے، جن کے پاس سونا بالکل نہیں، چاندی بالکل نہیں، ان کے نام سے کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ اپنا واجب ادا کر لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، استطاعت ہے تو ماں باپ کے نام سے بھی آپ قربانی کریں. اسی طریقے سے مرحومین کے نام سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے، نفل ہے، کرنا چاہیے، لیکن پہلے آپ اپنے نام سے کریں گے. آپ اپنے نام سے کرنا چھوڑ کر مرحومین کے نام سے کر رہے ہیں تو یہ کوئی عقل مندی، دانش مندی کی بات نہیں ہے. اگر کریں گے تو یہ تو نفل ہے جو قبول ہوگا، لیکن آپ نے اپنا جو واجب عمل چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے آپ گناہگار ہوں گے. تو اہم یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی، اور یہ بھی سن لیں، ہر سال اگر آپ مالک نصاب ہیں تو ہر سال اپنے نام سے قربانی کرنا واجب ہے. آپ کے گھر کے ممبرز جتنے بھی ہر سال اگر مالک نصاب ہے، چاروں شرطیں ان میں پائی جا رہی ہے، تو ہر سال جن جن کے اندر یہ چاروں شرطیں پائی جائیں تو ان سب کے نام سے قربانی کرنا ضروری اور لازم ہے. اور کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ اچھا پچھلے سال والد صاحب کے نام سے دیے تھے، اس سال والدہ کے نام سے دے دیں گے، آئندہ سال میں فلاں کے نام سے دے دیں گے، تو ایسا گول پھیرا پھیرتے ہیں دایا، تو ایسا بھی جائز نہیں ہے. وہی اس کا خیال کرنا ہے، اگر جن جن پر واجب ہے قربانی، ہر سال واجب ہے تو ضروری اور لازم ہے. اور یہ بھی سن لیں، یہ قربانی کے دنوں میں آپ کی اپنی استطاعت کا معاملہ ہے.
اگر آپ کے پاس، کیونکہ شریعت نے کئی ایک چیزیں آپ کو قربانی کرنے کے لیے اجازت دی ہے. اگر آپ بکرا مہنگا ہے، خرید نہیں سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، آپ بڑے جانور میں حصہ لے لیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو جو آپ کو سہولت ہو، آسانی ہو، اس کو اپنائیں، لیکن جن جن پر واجب ہے قربانی ان تمام کی ادائیگی ضروری اور لازم ہے. اور اس کے علاوہ بھی جس کا خاص خیال کرنا ہے جانور میں، بڑے جانور میں شرکت کے سلسلے میں، تو اس میں اہم یہ ہے کہ 7 حصے ہوتے ہیں. عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ عبادت کے سلسلے میں ہمارے مسلمان بھائی ہلکا لیتے ہیں، لائٹ لیتے ہر چیز کو، اور یہ دیکھتے کہ سب سے سستا کہاں پر ہے وہاں پر ہم حصہ ملیں گے. آپ کو چاہیے یہ کہ سب سے پہلے معلوم یہ کریں کہ کہاں پر سنی صحیح العقیدہ کی جانب سے بڑے جانور کا اہتمام کیا گیا، اور وہیں پر جو ہے آپ کو حصے میں شرکت کرنا ہے. اور اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ 7 حصے جو ہوں یہ سب سنی صحیح العقیدہ ہی کے ہونا چاہیے. بد عقیدہ، بددین، کوئی باطل فرقے والا اس میں شامل نہ ہو. اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر آپ سنی ہیں، آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی. تو اس کا بھی آپ خاص خیال کریں. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو آپ اس بات کا اہتمام کر لیں، اپنے جو بھروسے کے ساتھ لوگ ہیں ان کا ایک گروپ بنا لیں اور اس اعتبار سے آپ شرکت کا اہتمام کریں. ٹھیک. اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کے بڑے جانور کے سلسلے میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ صحت مند ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. اور بکرا جو ہے اس کی عمر کم سے کم 1 سال ہو، بڑے جانور کی کم سے کم 2 سال عمر ہونا چاہیے. اونٹ ہے تو اس کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے جو ہے شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق ہی ہم کو عمل کرنا ہے. اگر 1 دن بھی کم عمر ہے تو پھر وہ قربانی کے لائق نہیں شمار کیا جائے. اور اس بات کا بھی خاص خیال کریں چونکہ وقت بہت کم ہے کہ عام طور سے یہ دیکھا جا رہا ہے کئی سال سے کہ قربانی کے دنوں میں غیر مسلم بھی مسلم محلوں میں کاٹنے کے لیے چلے آتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے جانور وغیرہ، کیونکہ کمائی کا سیزن ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں. تو اس کا خاص خیال ہونا چاہیے کہ ذبح کرنے والا جو ہے یہ سنی مسلمان ہو. اگر کوئی غیر مسلم ہے اور کوئی بدعقیدہ بددین ہے اور جس کا معاملہ بگڑا ہوا ہے، ایسے نے ذبح کیا تو پھر آپ کی قربانی ادا نہ ہوگی. اور یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم نے ذبح کر دیا تب تو پھر وہ گوشت بھی حلال نہیں ہوگا. تو اس کا بھی مکمل آپ کو خیال کرنا ہے. اور جس کی قربانی ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے تو یہ مستحب ہے، پسندیدہ چیز ہے. اور اس کا خاص خیال کرنا ہے کہ آپ گھبرا رہے ہیں، آپ بھی چھری پکڑے اور سامنے والا قصاب نے بھی چھری پکڑ لیا. اگرچہ قصاب سنی ہی ہے اور دونوں نے یہ سوچ لیا کہ ہاں یہ بسم اللہ پڑھ رہے ہوں گے، اور آپ چھری گھبراتے گھبراتے پکڑے اور آپ نے جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا یہ سوچتے ہوئے کہ قصاب پڑھ لیں گے تب بھی جانور حلال نہیں ہوگا. تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ آپ مکمل اطمینان کے ساتھ جب گردن پر چھری رکھیں گے اس سے پہلے چھری تیز ہونی چاہیے اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آپ چھری کو چلائیں گے. ہاں، اس کا خاص خیال ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے جانور کو پانی پلا دینا چاہیے اور چارہ وغیرہ جو کھلانا ہے وہ کھلا دینا چاہیے. لیکن عام طور سے جیسا دیکھا جاتا ہے کہ جب ذبح کرنا ہوتا ہے تب جانور کو جب لٹا دیتے ہیں زبردستی منہ کھولا جاتا، پانی اونڈیلا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ کہنے کا مقصد نہیں ہوتا کہ جب بالکل چھری چلانے والے ہوں تب اس کے منہ میں پانی اونڈیلے آ. ظاہر سی بات ہے پانی پیے گا ہی جانور ہو. مطلب یہ ہے کہ جب آپ ذبح کرنے کے لیے لٹانے والے ہیں اس سے 5 منٹ پہلے اس کے سامنے جب وہ سکون و اطمینان میں ہو پانی رکھ دیا جائے، چارہ رکھ دیا جائے، وہ اپنی مرضی سے اطمینان سے کھا لے پی لے، تر و تازہ ہو جائے، اس کے بعد اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جائے. اور اس کا خاص خیال ہونا چاہیے کہ قربانی کے جانور کو بلا وجہ کی آپ تکلیف نہیں دیں گے، کیونکہ مذہب اسلام جانور کے بھی سلسلے میں یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اس کو بلا وجہ کی تکلیف نہ دیں. تو اس کا خاص خیال کرنا ضروری ہوتا ہے.
اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ عز و جل عید کے موقع پر بھی، کہ آپ یا پھر کسی اور موقع پر فون وغیرہ کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ معلوم کر سکتے ہیں، چونکہ وقت مکمل ہو چکا۔ تو ان چند ایک باتیں جو بتائی گئی ہے ضروری مسائل، ان کا آپ خصوصی طور پر خیال کریں، اور جب آپ اپنے جانور کو ذبح کر لیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی صفائی کا بھی خیال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی گلی کی صفائی کا بھی خیال کریں، اور اس کے علاوہ بھی اپنے محلے کی صفائی کا بھی خیال کریں، چونکہ مذہب اسلام جہاں پر آپ کو اپنی عبادات پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، وہیں پر مذہب اسلام یہ صفائی اور ستھرائی کا بھی حکم دیتا ہے۔ اور آپ جہاں پر رہتے ہیں کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی دوسرے مذہب والا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اس عمل کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، تو آپ اس کا مکمل خیال کریں گے کہ آپ اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے، گلی کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے، اور اپنے جانور کے خون وغیرہ کو آپ گلی میں دن بھر بہتا ہوا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر نالی وغیرہ میں صحیح طور پر خون وغیرہ یا جو بھی چیزیں نہیں جاتی ہے تو آپ پورے طور پر صفائی کا اہتمام کرتے ہوئے، پانی کا چھڑکاؤ وغیرہ کرتے ہوئے مکمل صفائی اور ستھرائی کا خیال کریں گے، تاکہ کوئی بھی دوسرے مذہب والا بھی آپ کی عبادت کی وجہ سے، آپ کے عمل کی وجہ سے وہ نفرت کا اور بیزاری کا اظہار نہ کرے، چونکہ مذہب اسلام کی مکمل تعلیمات پر جب ہم اور آپ عمل کریں گے تو یقیناً دوسروں کے لیے بھی ایک اچھا پیغام جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی سنت ادا کریں۔